اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے نامغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ پیچھے جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا تھا اور جن کاموں کو ناجائز قرار دیا گیا تھا، جیسے استقسام بالازلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ تو وہ تھا جب کافر غالب تھے اور تم مغلوب تھے۔ اس وقت میں تمہیں کوئی عام رواج سے ہٹ کر کوئی کام کرنا تمہارے لیے مشکل ہوتا تھا، کیونکہ اس پر تنقیدی کی جاتی تھی، طعنے دیے جاتے تھے، اور ایک زمانہ تھا کہ جس میں کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن اب الحمدللہ وہ صورتحال نہیں رہی، بلکہ اب تمہارا غلبے کا وقت ہے، اور جو کافر لوگ ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں اس بات سے کہ اب ان کو ہمارے دین کے اوپر غلبہ حاصل ہو، یعنی اسلام پر غلبہ حاصل ہو۔ لہذا آپ کو چلے ہوئے رواج کے خلاف کوئی کام کرنے میں کوئی دشواری نہ ہونی چاہیے، اور آپ ان محرمات پر جن کا بیان کیا جا رہا ہے عافیت کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے، اور ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ آپ کے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ نازل ہوئی تھی، ہم ایک جشن کا دن منا لیتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم کے جواب میں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت احکام نازل نہیں، صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیتیں ہیں جن کا نزول اس آیت کے بعد بتایا گیا ہے۔ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 81 روز باقاعدہ حیات رہے، اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اس لیے یہ آیت آخری آیت ہے اور حجۃ الوداع کے وقت میں نازل ہوئی۔ اس میں جو یہ فرمایا گیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا تھا، جزیرہ عرب
پر آپ کی مکمل حکومت قائم ہو جانے کے بعد وہ مقصد پورا ہو گیا. تو دین کے مکمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصود پورا ہو گیا. اور بعض حضرات نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ شریعت کے جو احکام قرآن کے ذریعے بھیجنے تھے، قرآن کریم کے ذریعے جو نازل کرنے تھے، وہ اب پورے ہو گئے. اب ہمیں قرآن کریم کے ذریعے کوئی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی تفصیلات بیان فرمائیں، تفصیلی احکام بیان فرمائیں، تو وہ آپ کے ذریعے امت تک پہنچ جائیں گے. لیکن قرآن کریم نے اب اپنے احکام جو کچھ نازل کرنے تھے وہ کر دیے، وہ مکمل ہو گئے. تو اب کوئی حکم والی آیت اس کے بعد نہیں آئے گی. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس کے بعد کوئی حکم والی آیت نہیں آئی. لہذا بعض حضرات جو سمجھتے ہیں کہ آیت ربا وہ اس کے بعد آئی ہے، یہ خیال درست نہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی آیت احکام نہیں آئی. البتہ ان سے مراد شاید ان کی وہ آیت ہو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ چونکہ آیت ربا کے بعد فوراً آئی ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس کو آیت ربا سے تعبیر کر دیا. دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ایک دین تھا جو چلا آ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بنیادی عقائد تو ایک ہی تھے: اللہ تعالیٰ کی توحید، آخرت میں کا عقیدہ، انبیاء کرام پر ایمان، یہ بنیادی حقائق تھے. لیکن جزوی احکام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اس زمانے کے حالات کی رعایت سے مختلف احکام جاری فرمائے تھے، کہیں سخت تھے، کہیں نرم تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدلتے ہوئے تدریجی حالات کو ختم کر کے اب واحد نظام دے دیا، دین کا، دین کو مکمل کر دیا. لہذا اب نہ کسی پیغمبر کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے. تو اس آیت کریمہ سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اب قرآن کے ذریعے کوئی حکم نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آئے گا تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے آئے گا. لہٰذا اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ دین منحصر ہے قرآن میں یا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. اور جن کی سنت کی آپ نے اقتداء کی تلقین فرمائی ان کی سنت میں، یعنی خلفائے راشدین. تو دین کی کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ دین کا حصہ ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ یا تو وہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہو یا ان کے قول سے ثابت ہو. اگر کوئی عمل ایسا ہے جو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہ قرآن کریم میں آیا، نہ خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا، نہ اس کی ترغیب دی، اس کو مباح تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو دین کا حصہ بنا کر اس کو واجب، لازم، مستحب کہنا درست نہیں. اسی کا نام بدعت ہے. بدعت ہر نئی چیز کو نہیں کہتے،
ہر نئے کام کو نہیں کہتے، لیکن وہ کام جو دین کا حصہ بنا کر کیا جائے وہ بدعت ہے، چاہے دیکھنے میں وہ چیز اچھی لگ رہی اور بظاہر اس میں ثواب کا کام نظر آتا ہو۔ اس کی میں مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہیں، تو یہ کچھ طاق عدد ہے، اس کو پورا کر کے 4 کر دیتا ہوں، 3 کے بجائے 4 کر دوں، تو چوتھی رکعت میں اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس نے رکوع کیے، سجدے کیے، تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنی طرف سے ایک چیز کا اضافہ کر دیا، اس واسطے وہ 4 تو کیا ہوتی 3 والی بھی ڈوب گئی۔ اس لیے کوئی بھی چیز دین کے اندر اس طرح داخل کرنا کہ جس کو جزو دین قرار دے دیا جائے اور اس کو لازم سمجھا جائے، واجب سمجھا جائے، اس کے نہ کرنے والے پر نکیر کی جائے، یہ چیز ہے جو کسی عمل کو بدعت بنا دیتی۔ اگر کوئی آدمی محض مباح سمجھ کر وہ کام کرے تو کچھ حرج نہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن جب اس کو دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ ناجائز ہو جاتا ہے، بدعت بن جاتا ہے۔ اب جیسے کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر محبت کے اعلیٰ، محبت کے تصور سے اپنے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگا لے تو اپنے ذات میں ایک جائز فعل ہے، مباح فعل ہے، لیکن کوئی کہے کہ یہ لازمی ہے، جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو ضرور آدمی ایسا کرے، تو یہ لازمی ہونے کی جو بات کر رہا ہے، اس کا معنی یہ دین کا ایک ایسا حصہ ہے جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے، نہ خلفائے راشدین کے عمل میں ہے، تو وہ اس کو بدعت بنا دے گا۔ اور جب ایک چیز بدعت بن جاتی ہے لوگوں کے رواج کی وجہ سے، تو اس کو صرف مباح کی حیثیت میں کرنا بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا تو اس لیے سے کر رہی ہے کہ یہ لازم ہے، واجب ہے، شرعاً شریعت کا حصہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں مباح سمجھ کے کر رہا ہوں، تو وہ در حقیقت ایک مصنوعی کارروائی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز بدعت بن جائے تو چاہے آدمی صحیح نیت سے بھی کرے تو وہ نا قابل قبول ہے۔ ہاں، اگر سچے دل سے کوئی شخص مباح سمجھ کر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اس میں اللہ کی رحمت سے اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے بدعات کی بھی نفی ہو رہی ہے۔ اب آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہی جو ابھی پیچھے جن چیزوں کی ممانعت کی گئی تھی کہ مردار نہ ہو اور گلا گھٹ کر ہلاک نہ ہوا ہو، چوٹ سے ہلاک نہ ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ اگر کوئی شخص شدید بھوک کے عالم میں مجبور ہو جائے، فمن اضطر فی مخمصۃ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ بقدر ضرورت کھا کر اپنی جان بچا لے، لیکن اس میں قید یہ لگا دی غیر متجانف لإثم، گناہ کرنے کی غرض سے نہ ہو، گناہ کرنے کی طرف میلان کی وجہ سے نہ ہو۔ یعنی کوئی شخص خنزیر بھوک کی شدت کے عالم میں مرا جا رہا ہے آدمی، اور اس وقت میں اس کے پاس کوئی کھانے کو کوئی چیز نہیں سوائے خنزیر کا گوشت، تو بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے کھانا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی۔ لیکن کوئی آدمی اس لیے کہا کہ ذرا ساری زندگی تو یہ مزہ آیا نہیں، آج یہ مزہ لے کے دیکھتا ہوں، والعیاذ باللہ، تو اس گناہ کی طرف میلان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک مجبوری کی صورتحال کے مطابق اس کو کرے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ غیر باغ ولا عاد، یعنی نہ تو وہ لذت ڈھونڈ رہا ہو اس عمل میں
اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو. جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے بس اتنا ہی کرے، اس سے زیادہ نہیں. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھائے گا فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ مغفرت فرمائے گا بلکہ رحم بھی فرمائے گا. تو معلوم ہوا کہ رخصت کی حالت میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اس رخصت کے اوپر عمل کرنا بھی یہ بندگی کا تقاضا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نہ صرف کہ مغفرت فرماتے ہیں بلکہ رحمت بھی فرماتے ہیں. اس وقت میں آدمی کوئی بہادری کا مظاہرہ کرے کہ میں تو نہیں کھاؤں گا خنزیر کا گوشت چاہے میری جان چلی جائے، تو وہ بندگی کا تقاضا نہیں ہے. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک کہا گیا تھا نہ کھاؤ اس وقت تک پرہیز کر رہا تھا، جب کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ تو اب ہمیں کسی چیز کی اصلیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے ہمیں اپنی نفرت ہے. اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے، اطاعت ہے. تو جب تک وہ فرما رہے تھے کہ نہ کھاؤ تو نہ کھانا ہی عبادت تھی، اور جب وہ فرماتے ہیں کہ کھا لو غیر متجانف للاسم تو وہ بھی عبادت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مقتضا یہی ہے کہ آدمی اس وقت میں وہ کھائے. اسی لیے بعض احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ. اللہ تعالیٰ جس طرح یہ پسند کرتے ہیں کہ عزیمت کا کام بندہ کرے، اسی طرح یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ جن چیزوں کی رخصت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان رخصت پر عمل کرے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ بھی بندگی کا تقاضا ہے. لہذا اس میں کوئی شبہ نہ رکھے کہ بھئی میں نے کھا تو لیا ہے میرا، لیکن میں کہیں میرے لیے گناہ گار نہ ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنا بھی مجھے پسند ہے. تو اس لیے وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے.